فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ جی عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی۔ وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، تے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو۔ یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس سلجھ گیا۔ رب دا طالب کوئی نہ ملے۔ کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے۔ کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے۔ دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔ ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا، ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لیں، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھل رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہو اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں، پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں، پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں۔ ہم نہ من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے، اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں۔ آپ یقین کریں سنورتے ہیں، 100% سنورتے ہیں۔ آپ آخرت پر جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا، پکا تھا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی، پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں، یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے۔
تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیس میں گھر ہے وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے دیس میں گھر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار۔ اور دوسرا، جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا، وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے، صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا، وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے، کھا لو پی لو بس، یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے، جرت مند نہیں رہتے۔ اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا، وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں، انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ بندے طاقتور ہو جاتے ہیں، با ہمت ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک احد والے دن نا ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا، اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی، باقی نکال دی منہ سے، تلوار لی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو، جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے۔ کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی، یہ آخرت کا اجر، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا۔ وہ بزدل، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام میں زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام میں زندگی۔ اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے، وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگاں ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا، اے تے مر گیا ہی کوئی ہور، یہ تو کسی۔ اور پھر ایک اور درویش بولے، وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مر دے، وارث شاہ او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں۔ ایک پل ہے موت، اس پل سے گزرتے ہیں، پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، یہ جب بہت ٹینشن بن گئی نا، ڈپریشن بہت بڑھ گیا، کووڈ-19 کے دن تھے، کرونا کے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو میں نے گفتگو کرنی تھی، اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگے مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے، کہنے لگے پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا۔ تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ جائے تو میرا سانس نہیں نکلتا، تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں، تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا۔ تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا، سیانے بندے کو سمجھانا بھی کافی سیانے بندے کا کام ہے، وہ زیادہ سیانے تھے۔ لیکن نا سوتے کو جگانا تو کام ہے، اور اگر جاگتے کو جگانا پڑ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب وہ تو ماں سانس لیتی ہے تو وہ بچے کو جاتا ہے، وہ آکسیجن ماں کے سانس کی بنیاد پہ ملتی ہے، تو قبر میں وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں، وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا، رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل۔ تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے مصطفیٰ کا صدقہ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے، متقی مومن جب نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اے رب دے پرونے ہون گے قیامت میں، وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ، مہمان بنا کر۔ دوستو
قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، دوزخ